امیزنگ قسم کی ایگزامپل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. بہت ہی زبردست قسم کی مثال ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کو اگر کسی قسم کی کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ جی ہم کام نہیں کر سکتے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل گداگری جو ہے وہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. سڑکوں پر, اشاروں پر آپ دیکھتے ہیں لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی معذوری ہوتی ہے اور اس کو بہانہ بنا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے. لیکن یہ جو خاتون آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں, ان کا نام قمر النساء ہے اور یہ نابینا ہے, اور نابینا ہونے کے باوجود یہ ہینڈ نیٹنگ کر رہی ہیں اور بہت ہی صفائی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہیں اور بہت ہی مہارت کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہیں. اور جتنا سویٹر انہوں نے نٹ کیا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آپ پلیز ہمیں دکھائیں گی ذرا ان کا سویٹر. آپ تو بول سکتی ہیں نا جی. کیسی ہیں آپ, خیریت سے؟ جی شکر ہے اللہ کا. کتنی دیر سے یہاں پہ کام کر رہی ہیں؟ یہ مجھے 5-6 سال ہو گئے ہیں. اچھا, تو یہ سویٹر آپ بنا رہی ہیں؟ جی, یہ لیڈی سویٹر ہے. یہ لیڈی سویٹر جو ہیں یہ بنا رہی ہیں. یہ نابینا خاتون ہے, دیکھ نہیں سکتی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ہینڈ نیٹنگ سے یہ سویٹر بنایا. یہ تو بہت زبردست کام آپ کر رہی ہیں جی. آپ دیکھ نہیں سکتی پھر بھی کیسے کر لیتی؟ بس وہ مجھے شوق ہے. جب میں بلائنڈ ہوئی تھی تو اس وقت بہت پریشانی ہوئی تھی, کیونکہ گھر میں رہی ہوں 3-4 سال تک, تو بلائنڈ ہونے کے بعد گھر میں ہی رہی ہوں. پھر کسی نے مجھے یہاں کا پتہ بتایا, پھر وہ میری بہن کی ٹیچر تھیں, وہ مجھے یہاں لے کے آئی ہیں. پھر یہاں صرف یہ تھا کہ سلائیاں اور کروشیا چلانا آتا تھا, لیکن آگے یہ ڈیزائن وغیرہ یہ میری ٹیچر نے مجھے سکھائے ہیں, اور 1 سال تک میں نے سیکھا ہے, مجھے سب کچھ آ گیا. اب جو مجھے ڈیزائن وغیرہ باجی بتاتی ہیں وہ پھر میں پہلے وہ مجھے سمجھاتی ہیں, پھر میں ایک چھوٹے سے ٹکڑے پہ اتار لیتی ہوں, پھر بعد میں سویٹر وغیرہ اگر بنانا ہو, بیبی سیٹ وغیرہ, فراک, سارا کچھ بنا لیتی ہوں. اچھا, اب تو آپ کام سیکھ چکی ہیں نا؟ جی. ٹھیک ہے نا, تو اب آپ کیا یہاں پر اس کے باوجود آ کر کتنی دیر پہلے انہوں نے کام سیکھا اور کتنی دیر سے اب یہاں پر آ رہی ہیں؟ مجھے 5 سال ہو گئے. تو اب جو یہ کام کر رہی ہیں یہاں پہ, کیونکہ شی از اے ٹرینڈ اسکلڈ ورکر ناؤ, تو اب جو کام یہاں پہ کر رہی ہیں اس کی انہیں اجرت بھی ملتی ہے یہاں پہ؟ بالکل جی, ان کو ملتی ہے. جو بھی آرڈرز آتے ہیں, جو ان کی پیمنٹ ہو تو وہ انہیں کو دی جاتی ہے. جی, جو سینٹر کے لیے ہم بنواتے ہیں وہ تو سینٹر کا ہوتا ہے بقایا. جو باہر سے آرڈرز آتے ہیں, جیسے ابھی آرڈر آیا ہوا ہے, اس کی جتنی محنت ہوگی وہ انہیں کو دی جائے گی. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ رہتی تو نہیں ہے؟ نہیں. آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ جی, میرے امی ابو ہیں, ہم 6 بہنیں ہیں, بھائی ہے ایک چھوٹا ہے, اور میری ایک بیٹی ہے. بعد میں بلائنڈ ہوئی ہے. 10 سال ہوئے ہیں میں بلائنڈ ہوئی ہوں. میری بیٹی ہے 12 سال کی. اچھا, تو 10 سال پہلے آپ دیکھ سکتی تھیں؟ 10 سال سے پہلے دیکھ سکتی تھی. تو کیا پھر ہوا کیا تھا؟ سسرال والوں نے بس میری آنکھ میں کوئی غلط دوائی ڈلوا دی تھی, تو وہ تھوڑی سی آنکھیں وہاں جو سسرال والے وہاں وہ لکڑیاں وغیرہ جلاتے تھے, وہاں گیس وغیرہ تو نہیں تھی نا, اس کی وجہ سے میری آنکھیں خراب ہو گئی تھی. تو انہوں نے پھر دوائی لا کے دی, وہ غلط تھی, پتہ نہیں چلا. وہ پھر میں نے آنکھوں میں جب ڈالی ہے تو میری آنکھوں میں اس طرح آہستہ آہستہ میری نظر کم ہوتی گئی. پھر میں اپنی امی کے گھر آ گئی. پھر جب میری بیٹی پیدا ہوئی اس کے بعد پھر میری آنکھیں میں نے چیک وغیرہ کروائی. ڈاکٹر الشفا میں میرے آپریشن بھی ہوئے ہیں, لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ نور کے جو پردے ہیں وہ بالکل خراب ہو چکے ہیں, سوراخ ہو گئے ہیں ان میں. اس طرح کوئی ایسی دوا پڑی تھی, تو اس کے بعد پھر میں 2 سال کے بعد بلائنڈ ہو گئی. اور کسی ڈاکٹر کو آپ نے دکھایا؟ جی, الشفا میں میں نے علاج کروایا تھا. یعنی کہ وہاں پر ہی صرف ڈاکٹرز کو دکھایا یا کوئی سیکنڈ اوپینین کسی اور سے جا کے بھی پوچھا اپنی نظر کے حوالے؟ پہلے یہاں کنٹونمنٹ ہاسپٹل, پھر سینٹر ہاسپٹل بھی چیک کروایا تھا. پھر یہاں بعد میں الشفا آئی ہوں. وہاں باہر سے بھی ٹیم آئی تھی ایک دفعہ, مختلف 2-3 مہینے کے بعد مجھے الشفا کے ڈاکٹرز مجھے بلواتے رہے ہیں کہ باہر سے جو ڈاکٹر آتے رہے وہ انہوں نے بھی چیک کیا ہے. لیکن اس کے بعد پھر آپریشن انہوں نے کہا کہ 50-50 چانس ہے اگر آپریشن کروا لیں. آپریشن کروایا کہ نہیں؟ جی, دونوں آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے, لینس بھی ڈلے تھے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ 50-50 چانس ہے, نظر آ بھی سکتی ہے نہیں بھی آ سکتی. پھر آپریشن کے بعد آپریشن کامیاب نہیں ہوا؟ ہاں جی, وہ بس 1 مہینے تک تھوڑا تھوڑا نظر آتا تھا, لیکن اس کے بعد پھر ختم ہو گیا. اب آپ اپنے شوہر کے ساتھ, سسرالیوں کے ساتھ تو نہیں رہے؟ نہیں, وہ ختم ہو گیا سارا کچھ. انہوں نے بلائنڈ ہونے کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا تھا. اور آپ کی بیٹی کہاں پہ ہوتی ہے؟ میرے پاس ہے. اچھا,
میری امی کے گھر ہی میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے میں کیا پڑھتی ہے؟ جی 8th میں پڑھتی ہے. آپ پڑھا رہی ہیں اسے؟ جی میں خود پڑھا رہی ہوں کیونکہ میرے والدین کے اتنے وسائل نہیں ہیں. آپ خود فیس دیتی ہیں؟ جی میں خود دیتی ہوں. جو مجھے یہاں سے کام میں مجھے ملتے ہیں تو میں اپنی بیٹی کا شکر ہے اللہ کا کہ میں اس کی پڑھائی کا خرچہ پورا کر لیتی ہوں. ناظرین، آپ نے ان کی کہانی سنی، بہت ہی انسپائرنگ قسم کی کہانی ہے ان کی، اور ان تمام لوگوں کے لیے سبق ہے، ہم سب کے لیے سبق ہے. وہ تمام لوگ جو چھوٹی چھوٹی ڈسیبلٹیز کو بہانہ بنا کر کہتے ہیں کہ جی اب ہم کام نہیں کر سکتے، یہ ایک بہت بڑی لیونگ ایگزامپل ہے. اور یہ اس وجہ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ پہلے نابینا نہیں تھی. انہوں نے بتایا کہ 10 سال پہلے یہ نابینا ہوئی ہیں. میں نہیں جانتا، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ایک کامن سینس آپ کو یہ کہتی ہے کہ جو شخص پیدائشی طور پر ڈسیبل ہوتا ہے، نابینا ہوتا ہے، وہ شاید چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. لیکن ایک شخص جس نے 20-25 سال زندگی میں دیکھا ہو اور اس کے بعد اچانک نابینا ہو جائے، اس کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت کی، اور ہمت دکھا کر پھر انہوں نے یہ کام سیکھا. اب یہاں پر یہ خود ہینڈ نٹنگ سے سویٹرز بناتی ہیں، کام کرتی ہیں، اور ان کی جو 12 سال کی بیٹی ہے اس کے وسائل کے لیے بھی یہ خود سے کام کر رہی ہیں اور اس کو پڑھا بھی رہی ہیں. ناظرین، یہ نٹنگ سیکشن تھا جو ہم نے آپ کو دکھایا. زینب مغل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اب ہم دیگر سیکشنز میں چلتے ہیں اور آپ کو وہاں پر بھی دکھاتے ہیں کہ کیا کام ہو رہا ہے.